پھر میں الیکشن کمیشن میں آیا، الیکشن کمیشن نے اسٹے کر دیا 11 تاریخ کو۔ 11 تاریخ کو ریٹرننگ افسر نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا کہ جی میں نے بھی اسٹے کر دیا ہے، کوئی فردر پروسیڈنگ نہیں ہوگی، پوسٹ پون کر دیا۔ اب اس کے بعد پتہ چلا رات کو نوٹیفکیشن آ گیا، ابھی آ کر پتہ چلا انہوں نے کہا جناب انہوں نے تو کوئی فارم 48 49 بنا کے بھی بھیج دیا تھا۔ بھائی کیسے بنا سکتے ہو جب آپ کے پاس ایک الیکشن کمیشن کا اسٹے آرڈر موجود ہے، پھر آپ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے چکے ہیں، اور پھر یہ بات نہیں ہے کہ صرف میں تھا، اس میں طارق فضل بھی موجود تھا، اس کے بعد 5-6 دیگر جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے نمائندے اور کچھ اصل جو ریپرزنٹیٹیو تھے یعنی کینڈیڈیٹس تھے وہ بھی موجود تھے، سب کی نگرانی موجودگی میں انہوں نے ایک رائٹنگ میں آرڈر جاری کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد شام میں کوئی طارق فضل کے ساتھ مل کے کوئی ریکارڈ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، مجھے پتا چلا تو میں نے فوراً درخواست دی تھا، انہوں نے نوٹس کیا مگر ریٹرننگ افسر کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور آج انہوں نے کل صبح کے لیے ریٹرننگ افسر کو ذاتی طور پر طلب کر لیا اور رپورٹ بھی مانگ لی ہے اور طلب بھی کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کس کیپیسٹی میں آپ نے یہ سارا کچھ کارروائی کی ہے اور کس طرح کی ہے، تو لہٰذا یہ جو فورجری ہے، یہ جو ٹیمپرنگ ہے، وہ ریکارڈ تقریباً ثابت ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ اور ایک بات فارم 45 ہم نے تو اپنے سارے کے سارے ہم تینوں نے ہم نے میڈیا کو بھی دے دیے ہیں، پبلش بھی کر دیے ہیں، اپنے چینلز پہ یوٹیوب چینلز پہ بھی ڈال دیے ہیں، اپنے فیس بک پہ بھی ڈال دیے ہیں، اور کورٹ کو بھی دے دیے ہیں۔ آج کورٹ نے پوچھا جی تم لوگوں کے فارم 45 کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ اصل میں فارم 45 یہ وہ ہیں جو ان کے ہیں یا ہمارے ہیں، سب کے ایک جوائنٹ ہی ہیں۔ تو میڈیا سے پچھلے دنوں سوال کیا، پچھلے ہفتے کیس لگا ہوا تھا جی آپ کے فارم 45 کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا میں میڈیا کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں، ابھی بھی آئے ہوں گے آپ ذرا سوال جواب کر لینا کہ میڈیا کو نہ دکھاؤ، لیکن جن لوگوں کے حقوق پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، ڈاکہ زنی کی ہے، ان کو تو آپ دکھانے کے پابند ہیں نا، کیونکہ عوام کے حقوق پہ آپ اگر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو آپ کو پھر یہ پابند ہے عوام کے سامنے جواب دہی، کیونکہ آپ عوامی نمائندے کہلانا چاہتے ہیں۔ اگر عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو پھر آپ تسلیم کرو۔ میں پہلا بندہ ہوں گا، ہم پہلے اشخاص ہوں گے کہ اگر ان کو عوام نے منتخب کیا ہوتا ہم پھول لیتے، ان کو جا کر مبارکباد دیتے، لیکن اس طرح فراڈ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ یہ کانسٹیچوئنسی ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، جہاں الیکشن کمیشن ہے، یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے N47، جہاں الیکشن کمیشن ہے، جہاں سامنے سپریم کورٹ ہے، جہاں ہائی کورٹ ہے، جہاں پریزیڈنسی ہے، پرائم منسٹر ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، ڈپلومیٹک انکلیو ہے، یہ ہمارا حلقہ ہے۔ اور پرائم منسٹر ہاؤس میں میرا ایک پولنگ اسٹیشن تھا، جہاں پریزیڈنسی کے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اور ان تمام ملازمین ڈپلومیٹک انکلیو میں رہنے والے سب نے ووٹ کیا، اور بہت بڑی لیڈ سے میں اس میں جیتا ہوں۔ 46 یونین کونسل تھی، 46 میں یہ صاحب آ رہے ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جا کر کے کس رشتہ دار، کس اپنے بچے، کس اپنے بیٹا بیٹی کے سامنے اور کس پولنگ ایجنٹ کے سامنے آپ یہ کہیں گے کہ میں الیکشن جیت گیا ہوں؟ اور تمام فارم 45 جو ہمارے پاس ہے جس میں ان کے پولنگ ایجنٹس کے وہاں دستخط موجود ہے اوریجنل، تو بات یہ ہے کہ جب تمہارے پولنگ ایجنٹ، اگر کسی کو اعتراض ہو تو ایک قانون ہے، وہ ہے کوئی بھی پولنگ ایجنٹ رائٹنگ میں یا تھرو وربل ایک ووٹ کا بھی فرق ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جناب دوبارہ کاؤنٹنگ۔ لہذا یہ جو کچھ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو، عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہمارے اگر فالوور کی تعداد زیادہ ہے عمران خان کے تو ان کے بھی فالوورز ہیں، ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، مگر آپ اپنے فالوورز کو، اپنے بچوں کو، اپنی اگلی نسل کو یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ ڈاکہ زنی کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا جائز ہے، چوری کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے، فورجری کر کے اگر ہم کو اقتدار مل جائے تو وہ جائز ہے۔ ہر وہ حرکت جو ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو نہیں کرنی چاہیے وہ حرکتیں کر کے آپ کہتے ہو کہ ہم عوام کے منتخب نمائندے بن جائیں، تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو، یہ عوام کے ڈاکو کو، دیکھیں یہ پورے قوم کے ڈاکو ہیں، جو ڈاکہ زنی دوسرے کرتے ہیں نا، یہ انڈیویجول کو لوٹتے ہیں، میرا خیال ہے وہ ایک سنگل ایک کسی شخص کو لوٹتے ہیں یا ایک افراد کے ایک گروپ کو لوٹتے ہیں، یہ پوری قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ قوم کے ڈاکو کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں انفرادی گناہ معاف کرتا ہے، اجتماعی گناہ، قوموں کے اجتماعی گناہوں کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، جو کچھ لکھا گیا ہے جب قومیں اجتماعی گناہ کرتے تھے یا کرتے ہیں تو عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔